نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو سلسلہ چل رہا تھا، نوح علیہ السلام کی کارگزاری جو انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی، اور انہوں نے قوم کو جو ہے اللہ کی طرف رغبت، اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ محبت کا جو طریقہ بتایا، وہ یہ فرمایا، قوم کو فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو۔ اب یہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم زمین پر استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا، خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری اکانومی، زرعی اکانومی کو مضبوط کر دے گا، اور کیا رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ ایسا نہیں کہ بارشیں آئیں گی تو پھر سیلاب آ جائیں گے، پھر جو ہے سمندروں کے اور دریاؤں کے رخ تمہاری طرف پھیر دے گا۔ نہیں، وہ رحمت بنے گی، تمہیں فصلیں دے گا، تمہیں برکتیں دے گا، تمہارے لیے خیر کا معاملہ کرے گا۔ آگے کیا فرمائے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں عطا کرے گا، مال عطا کرے گا جس کی تم زیادہ خواہش رکھتے ہو، اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے اللہ کے دین کو اپنایا، ہم نے صداقت و امانت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، تو اللہ نے ہمیں اتنا دی، اتنا مال عطا فرمایا، کیسر و کسریٰ کے خزانے اللہ نے ہمارے قدموں کی جوتی بنا دیے، اور فرمایا ہم اتنی محنت کرتے ہماری ہڈیاں سرما بن جاتی، پھر بھی ہمیں دنیا کا ذرہ نہ ملتا جو اللہ نے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں عطا فرمایا۔ انابت الی اللہ، استغفار اور رجوع الی اللہ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کیا وہ فرمایا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے باغات جاری فرمائے گا، باغات خوشنما، آموں کے باغات، پھلوں کے باغات، اور کیا فرمایا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری کھیتی کے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام فرما رہا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ہائے لوگو، اللہ کی عظمت، وقار، اس کی شان، اس کا استحضار نہ کر سکے، تم لوگ اس کو ایسے پہچان نہ سکے جیسے تمہیں پہچاننا چاہیے تھا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے لوگو تم نے اللہ کا حق ادا نہ کیا جیسے تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ واقعی آج ہم جو ہے اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر رہے، ہمیں استغفار کی طرف لوٹنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر مختلف کلمات آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کو غلطی کر بیٹھے اور اس پر وہ شرمندہ ہو جائے دل ہی دل میں، یہی اس کے لیے استغفار ہے، یہی اس کی معافی کا ذریعہ ہے۔ میں قربان جاؤں، فرمایا جب انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ فرماتے ہیں اللہ اے میرے بندے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ انسان 10 دفعہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ فرماتے ہیں میں نے 10 دفعہ تیری مغفرت کر دی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان 3 دفعہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اگرچہ جہاد سے بھاگ گیا ہو، اتنا بڑا گناہ، یہ گناہ کبیرہ بھی اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی رحمت کے خزانے دن رات اللہ نے، رات کو اللہ نے ہاتھ بڑھایا ہوا ہوتا ہے، اللہ فرما رہے ہوتے ہیں میرے بندے، کوئی دن کا تھکا ہارا جس نے دن کو گناہ کیا اور رات کو مجھ سے معافی مانگ گئے، دن کو اللہ نے رحمت و مغفرت کے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندہ کوئی ہے جس نے رات کی تنہائیوں میں مجھ سے میری روگردانی کی اور مجھ سے نافرمانی کی اور مجھے بھول کر گناہوں میں لت پت اس نے گزارا، مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا۔ ایسے کریم اللہ سے نہ لینا بدبختی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس اللہ سے۔ اب استغفار کے لیے کون سے کلمات ہیں؟ ایک میں نے آپ سے عرض کیا اللہم اغفر لی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہترین استغفار استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس سے بہترین استغفار جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا تھا، جو مستجاب الدعوات بننے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، ان دعاؤں کے اندر یہ شامل فرمائیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے میرے اللہ، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار، میں ہی گناہ گار ہوں۔ اس طرح تجمے کو مد نظر رکھ کے اور اس کیفیت کے ساتھ
جو سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے اللہ سے انہوں نے معافی مانگی تھی، اللہ سے معافی مانگی تھی. اگر اس کیفیت کو ہم اپنے اندر محسوس کریں تو یقیناً یہ استغفار جو ہے ہمارے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنتا ہے. آج جو قوم کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، اس سب کا جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں. اللہ جل شان مجھے آپ کو سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.